الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ سلسلہ ہے اللہ کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ کے حق محبت پر ہمارا بیان جاری تھا کہ بندے کو اپنے رب سے محبت کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے کافی حد تک کلام ہو چکا تھا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان میں نے عرض کیا تھا اور اس کی کچھ شرح بیان کر رہا تھا۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، محبت جتنی قوی ہوگی اطاعت کی تکلیف برداشت کرنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ جتنی خدا سے محبت ہوتی ہے عبادت کرنا، گناہوں سے بچنا اتنا آسان ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں اگر جان قربان کرنی ہو تو صرف یہ کہ وہ برداشت نہیں ہو جاتی بلکہ پسند ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس کے اوپر ایک بڑا خوبصورت واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جحش اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابی رسول ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر حضرت عبداللہ بن جحش مجھ سے ملے اور مجھ سے کہنے لگے کہ ہم دونوں دعا کرتے ہیں، میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، تم دعا کرنا میں آمین کہوں گا۔ حضرت سعد نے فرمایا ٹھیک ہے۔ یہ دونوں خلوت میں گئے اور جا کر انہوں نے دعا مانگنا شروع کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دعا کی، اے میرے رب، کل جب میرا دشمن سے مقابلہ ہو تو میرا جو مد مقابل ہو وہ بڑا مضبوط، بڑا طاقتور، بڑا توانا، لڑائی کے اندر بڑا ماہر ہو۔ وہ مجھ پر حملہ کرے میں اس پہ حملہ کروں، وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں، حتیٰ کہ تو مجھے اس پر غلبہ عطا فرما دے، یعنی میں اس کافر کو تیری راہ میں ختم کر دوں۔ یہ دعا سن کر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آمین۔ پھر حضرت عبداللہ بن جحش نے دعا کی۔ انہوں نے کیا دعا کی؟ انہوں نے کہا، اے اللہ، کل میدان جنگ میں میرا مقابلہ کسی ایسے بندے سے کرانا جو بڑا غضبناک ہو، بڑا طاقتور توانا ہو، میں اس سے لڑوں وہ مجھ سے لڑے، میں اس پہ حملہ کروں وہ مجھ پہ حملہ کرے، حتیٰ کہ وہ میرے اوپر غالب آ جائے اور مجھے شہید کر دے اور میرے ناک اور میرے کان کاٹ دے، میری ناک اور میرے کان کاٹ کے، یعنی مسلح کر دے، اس کو کاٹ دے، اور جب قیامت کے دن میں تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ، اے میرے بندے، یہ تیرے ناک اور تیرے کان کیوں کاٹے گئے؟ تیری ناک اور تیرے کان کیوں کاٹے گئے؟ تو میں جواب دوں، اے اللہ، تیری اور تیرے رسول کی راہ میں میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، اور تو مجھے فرمائے تو نے سچ کہا، یعنی کہ اے اللہ تو مجھے فرمائے کہ اے عبداللہ تو نے سچ کہا، تیری ناک اور تیرے کان میری راہ میں کاٹے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن جحش کی دعا میری دعا سے بہتر تھی، اور میں نے جنگ احد کے بعد دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، ان کی ناک اور ان کے کان کاٹ دیے گئے اور انہیں کاٹ کر ایک دھاگے میں پرو کر درخت کے اوپر لٹکایا ہوا تھا۔ اب آپ غور کریں کہ اللہ کی راہ میں جان دینا ان کے لیے کتنا محبوب تھا، خدا کی راہ میں اپنی جان کی قربانی دے دینا انہیں کتنا پیارا تھا، اور اس کی وجہ وہی تھی جو حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ محبت جتنی قوی ہوتی ہے اطاعت کی مشقت برداشت کرنا اتنا آسان ہو جاتا ہے، عبادت کرنا اتنا آسان ہو جاتا ہے، راہ خدا میں جان دینا اتنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ محبت کی طاقت اور یہ محبت کی قوت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا کہ وہ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دے، اور اے اللہ جو بندہ تجھ سے محبت کرتا ہے مجھے اس کی بھی محبت عطا فرما دے، جو تجھ سے محبت کرے میں اس سے محبت کیا کروں۔ اور تیسری بات جو طلب کی، اے اللہ مجھے اس عمل کی محبت عطا فرما دے جو عمل مجھے تیری محبت تک لے کر چلا جائے۔ اور پھر اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں، اے اللہ تو اپنی محبت جو میرے دل میں ڈالے، اے اللہ تو اپنی محبت مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیاری کر دے، میرے گھر والوں سے بھی زیادہ پیاری کر دے، اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ پیاری کر دے۔ اب دعا کے الفاظ اور اس میں جو وفور محبت اور اس میں جو جوش عشق اور اس کے اندر جو شدت طلب ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو دل روشن ہو جاتا ہے اور دل خوش ہو جاتا ہے کہ کتنے خوبصورت انداز کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبت کی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تجھ سے تیری محبت کا سوالی، اور تیری محبت ایسی ہو کہ جو تجھ سے محبت کرے میں اس سے بھی محبت کروں، اور مجھے اس عمل سے پیار ہو جائے جو عمل مجھے تیری محبت تک لے جانے والا۔ اور اے اللہ مجھے اپنی محبت ایسی عطا کر کہ جو میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ پیاری، میرے گھر والوں سے، میری بیوی بچوں سے، میرے ماں باپ سے بھی زیادہ بڑھ کر مجھے تیری محبت پیاری ہو جائے۔ اور پیاسے آدمی کو ٹھنڈے پانی سے جتنا پیار ہوتا ہے، جیسے رمضان اگر گرمیوں میں آ جائے تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ شدید پیاس لگی ہوتی ہے اور سامنے ٹھنڈا مشروب رکھا ہو تو کس قدر طلب دل کے اندر پیدا ہوتی ہے اس پانی کے لیے۔ تو عرض کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کہ اے اللہ تیری محبت میرے نزدیک ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب اور مطلوب ہو جائے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی عظمت کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اس کی دعا مانگتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو نقل فرماتے ہیں، اسے روایت فرماتے ہیں، کیونکہ دعا بڑی پیاری ہے۔ اور نقل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری بھی یہ دعا بنے اور ہمیں محبت الہی کی عظمت کا پتہ چلے کہ اللہ کی محبت کتنی عظیم چیز ہے۔ یہ جو میں نے حدیث اور دعا عرض کی ہے یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے۔ ترمذی میں جو کتاب الدعوات ہے، جو دعاؤں کا باب ہے، یہ اس میں حدیث ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیونکہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے، کسی بھی بندے سے اگر سوال کریں گے کہ بھائی تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو لازمی بات ہے کوئی انکار تو نہیں کر سکتا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس انکار کی اجازت بھی نہیں ہے۔ کسی سے کہا جائے تمہیں خدا سے محبت ہے تو وہ کسی دوسرے مفہوم کے اندر بھی یہ نہ کہے کہ مجھے محبت نہیں ہے، یہ بڑا سخت جملہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور ہر مومن کو ہوتی ہے، اور خدا سے محبت کے بغیر ایمان ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کی محبت کے بغیر، اللہ کے رسول کی محبت کے بغیر ایمان ہی نہیں۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ گناہ گار ہے تو اس کی محبت چھپی ہوتی ہے، وہ مستور ہوتی ہے، اور کسی موقع پہ وہ محبت ظاہر بھی ہو جاتی۔ جیسے بارہا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہمیں لگتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے نہ کوئی اور کام کرتا ہے اور گناہوں میں منہمک ہے، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کی بات آتی ہے تو اس کے دل کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ خدا کا ذکر اسے پیارا لگتا ہے، خدا کے پیاروں سے اس کو پیار ہوتا ہے، اولیاء کرام کی اس کے دل میں عقیدت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی محبت کا عنصر موجود ہوتا ہے۔ تو لہٰذا علل اطلاق کوئی بھی بندہ، کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خدا سے محبت نہیں،
لیکن محبت کے درجات ہیں. ایک ہے بہت قلیل درجہ کہ وہ محبت بڑی ضعیف ہے، وہ بہت کم مقدار میں ہے، اور دوسری محبتیں اس پر غالب ہیں. اور ایک یہ ہے کہ محبت زیادہ ہے، زیادہ ہے، زیادہ ہے، زیادہ تر ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. اور ہونی یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ محبت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور فرمایا کہ تمہارے باپ، دادا، بیٹے، بیٹیاں، اولاد، ان سب سے بڑھ کے تمہیں خدا سے محبت ہونی چاہیے، خدا کے محبوب سے محبت ہونی چاہیے. تو لہٰذا ہونا یہ چاہیے، حکم اس کا ہے. اب ایسی محبت جب ہوتی ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ وہ نشانیاں عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر ان نشانیوں کے حصول کا جذبہ پیدا ہو، اور ہم اپنے آپ کو جانچنا چاہیں کہ ہماری حالت کیا ہے، ہماری کیفیت کیا ہے، تو ان نشانیوں کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو جانچ سکیں. اب ان نشانیوں کی ایک بڑی لمبی فہرست بنتی ہے، ان میں سے چند ایک میں عرض کروں گا. محبت الہی کی ایک نشانی یہ ہے کہ پوری زندگی میں اللہ عز و جل ہی سب سے اعلیٰ و اہم مقصود، مطلوب اور محبوب ہو جائے. سب سے بڑھ کے مقصود اللہ کی ذات، مطلوب اللہ کی ذات، محبوب اللہ کی ذات. انسان کی زندگی کا محور و مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہو جائے. اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی کا کہا ہوا جملہ ہے جو میں دہرا رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تم کہو بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. تو اب آپ دیکھیں اس میں نماز بھی اللہ کے لیے، جو ہم قربانیاں کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے، یا جو عبادتیں کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جینا اور ہمارا مرنا، ہماری زندگی اور ہماری موت، ہماری زندگی کے جملہ اعمال و افعال اور حتیٰ کہ موت آ جائے، یہ سب کچھ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہو جائے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. تو یہ جو محبت کی میں نے نشانی عرض کی ہے کہ پوری زندگی میں جو سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے بڑا، سب سے عظیم مقصود، مطلوب اور محبوب ہو وہ اللہ کی ذات ہے. اور یہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے بڑا واضح طور پہ پتہ چلتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی خوشنودی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتے ہیں، اپنی جان کا سودا کر دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ خدا کی خوشنودی مل جائے، خدا کی رضا مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. تو اب یہ جن کی کیفیت اور حالت بیان کی ہے وہ کون ہیں؟ وہ خدا کے سچے محب ہیں، وہ خدا سے سچا پیار کرنے والے ہیں. اور یہ محبت کی نشانیوں میں سے عظیم نشانی ہے کہ بندہ اپنی جان بیچنے کو تیار ہو جائے کہ رب کی خوشنودی مل جائے، خدا کی رضا مل جائے. ایک اور آیت مبارکہ عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے. بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے. مومن نے اپنی جان بیچ دی، اپنا مال بیچ دیا، کس بدلے میں؟ تاکہ اسے جنت ملے. وہ جنت جہاں اسے رب کا دیدار نصیب ہونا ہے، جہاں اسے رب کی دائمی رضا ملنی ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کا قرب ملنا ہے. اس جنت کی خاطر، اس دیدار الہی کے مقام کی خاطر مومن نے اپنی جان بیچ دی، اپنا مال بیچ دیا. تو یہ کب ہوتا ہے
کہ بندہ جان بھی بیچ دے، مال بھی بیچ دے، کہ خدا جان قربان کرنے کا حکم دے تو جان دینے کو تیار، مال قربان کرنے کا حکم دے تو مال دینے کو تیار، یہ تبھی ہوتا ہے جب دل کے اندر خدا کی ایسی محبت ہوتی ہے۔ تو محبت کی جو اولین نشانی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ و ارفع اور سب سے بڑھ کر مطلوب، مقصود، محبوب اللہ تعالیٰ کی ذات ہو جائے، اس کی خوشنودی ہو جائے، اس کا قرب ہو جائے۔ یہ ایک نشانی۔ دوسری نشانی اور وہ بھی قرآن مجید کے اندر ہی مذکور ہے، وہ یہ ہے کہ ہر حال میں دل اللہ کے ساتھ لگا رہے، دل اللہ کے ساتھ لگا رہے، دل اللہ کی محبت میں مشغول رہے، دنیا کے کام چلتے رہیں، دنیا کے میلے جھمیلے اور دنیاوی امور جتنے ہیں وہ سب ہوتے رہتے ہیں، سب کو ختم کر کے جنگل میں جا کے بیٹھنا ضروری نہیں، سب ہوتا رہتا ہے، تجارت بھی ہوتی، کام بھی ہوتا ہے، گھر بار بیوی بچے سب ہوتے ہیں۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو حیات طیبہ گزاری، وہ اولاد کے ساتھ، وہ ازواج مطہرات کے ساتھ، وہ صحابہ کے ساتھ، وہ لوگوں کے ساتھ، اور صحابہ کرام کی جو زندگی تھی وہ بھی ایسی تھی، وہ بھی بیوی بچوں والے تھے، ان کی اولاد تھی، ان کے کاروبار تھے، ان کے کام کاج تھے، ان کی زندگیاں سارے معمولات پوری کرتی تھی۔ اولیاء کرام کی زندگی ایسے گزری، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی تھی، آپ کے بچے بھی تھے، آپ کی تجارت بھی تھی، امام اعظم کی تجارت بھی تھی، اور بھی بہت سارے کام تھے۔ تو یہ سب جو ہیں یہ دنیا کے یہ کام کرتے ہیں، لیکن جو دل ہے وہ خدا کی یاد میں، جسے کہا جاتا ہے کہ دست بکار دل بیار، کہ ہاتھ تو کام میں لگا ہو لیکن دل محبوب کی یاد میں لگا ہو۔ اور قرآن مجید اسے کیسے بیان فرماتا ہے؟ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، فرمایا ایسے مرد جنہیں خدا فرماتا ہے کہ یہ مرد ہیں، ان میں مردانگی ہے، ان میں رجولیت ہے، یہ مرد ہیں۔ کون؟ فرمایا لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، کہ تجارت اور خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی اور نماز پڑھنے سے بھی غافل نہیں کرتی۔ تجارت کرتے ہیں لیکن خدا کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، نمازوں سے غافل نہیں ہوتے، وہ خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تجارت سے مراد ہے کہ کوئی چھوٹی سی دکان کھول کے بیٹھا ہو تو بس یہ والی جو دکان ہے یہ تو اسے خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اور اگر وہ کروڑوں اربوں کا بزنس شروع کر دے تو پھر وہ غافل ہو جاتے ہیں۔ نہیں، یہاں پر ہے تجارت اور خرید و فروخت، تھوڑی ہے یا زیادہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے تاجر تھے، اولیاء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو تاجر تھی یا مالدار تھی، لیکن اس کے باوجود مرتبہ ولایت، مرتبہ قرب اور مرتبہ محبت پر فائز تھے۔ کیسے؟ اس لیے کہ تجارت ضرور تھی، خرید و فروخت ضرور تھی، لیکن یہ تجارت، یہ خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی، انہیں نمازیں قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے کاروبار تو کر رہے ہیں لیکن دل کہیں اور لگا ہوا ہے، یہاں پر کاروبار کی بات چل رہی ہے لیکن دل کہیں اور ہی لگا ہوا ہے۔ نماز کا انتظار ذہن میں موجود ہوتا تھا کہ ابھی اذان ہوگی، کاروبار بند، فوراً مسجد، نماز نماز نماز، تہجد پڑھتے تھے، اشراق چاشت پڑھتے تھے، تلاوت قرآن ان کا معمول تھا، فراغت کا وقت ملتا تو عبادت میں لگ جاتے، ہاتھ میں تسبیح، زبان پہ ذکر، تو دل جو ہے وہ خدا کے ساتھ لگا ہوتا تھا، وہ خدا کی یاد میں مشغول رہتا تھا اگرچہ دنیا کے کام کرتے تھے۔ تو محبت الہی کی دوسری نشانی یہ ہے کہ دل خدا کے ساتھ لگا رہے اور خدا کی محبت میں مشغول رہے، اور دنیاوی کام جو ہیں وہ اس کے دل کو غافل نہ کر سکے، غافل نہ کر سکے۔ یہ دوسری نشانی۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ خلوت و جلوت میں بندے کی زبان
اللہ کی یاد سے تر رہے، اس کی زبان پہ خدا کا ذکر جاری رہے۔ پہلے تھا دل، اب ہے زبان۔ زبان بھی اللہ کی یاد میں لگی رہتی ہے، یہ محبت کی بڑی اعلیٰ نشانی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ علماء نے فرمایا ہے، اور بڑا مشہور محاورہ ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر بڑی کثرت سے کرتا ہے، اس کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے۔ جس سے پیار ہوتا ہے بندہ سے، اس کا بڑا ذکر کرتا ہے۔ لوگوں کو دنیاوی کھلاڑیوں سے یا دنیاوی لوگوں سے پیار ہوتا ہے تو اس کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی باتیں زیادہ کرتا ہے، اس کو یاد زیادہ کرتا ہے۔ تو جب خدا سے محبت ہو، جب خدا سے پیار ہو، تو پھر خدا کی باتیں بھی زیادہ ہوں، پھر خدا کا ذکر بھی زیادہ ہوگا، پھر خدا کی یاد بھی زیادہ ہوگی۔ تو لہٰذا خدا کی محبت کی نشانی ہے کہ زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کو بڑی کثرت کے ساتھ یاد کرو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ تو دو باتیں دیکھیں، ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح پڑھا کرو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہے، یہ بیسیکلی یہ محبت کی نشانی ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے باقاعدہ جو اصحاب عقل ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو دنیا آخرت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، جو خالق کی باتوں کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سمجھداروں کی نشانی کیا بیان فرمائی؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیسے؟ قیاماً کھڑے، وقعوداً اور بیٹھے، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے۔ وہ کھڑے بھی خدا کو یاد کرتے ہیں، وہ بیٹھے بھی خدا کو یاد کرتے ہیں، اور وہ بستروں پر لیٹے ہوتے ہیں تب بھی خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اب یہ کب ہوتا ہے؟ اتنی کثرت سے یاد کرنا یقین کیجئے تبھی ہوتا ہے کہ جب بندے کو اللہ تعالیٰ سے وہ والی محبت ہو کہ جو محبت بندے کو اس جگہ پہ لے آئے۔ تو کھڑے، بیٹھے، لیٹے، اسی لیے احادیث مبارکہ میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات ہیں وہ اسی طرح کے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات یہی ہیں۔ آپ کھڑے ہیں تو خدا کا ذکر کر رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں تو آپ تسبیحات پڑھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوراد و وظائف اور جو آپ کے معمولات ہیں وہ بڑی کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کھڑے ہو کر بھی دعائیں مانگتے تھے، بیٹھ کر بھی دعائیں مانگتے تھے، اور دعا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ بستر پر لیٹ کر بھی اللہ کا ذکر کرنے اور اللہ کی یاد کرنے کی ایک نہیں کئی احادیث طیبہ موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھتے تھے، یہ ذکر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک نشانی یہ ہے کہ بندہ خلوت و جلوت میں اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ ذکر تو کیا جاتا ہے جو ابھی میں نے پورا مینشن کیا ہے، اس کے ساتھ آدمی کی کیفیت یہ ہو
کہ ذکر الہی اس کے دل کے سکون کا باعث ہو، کیونکہ محبوب کا ذکر بندے کو سکون دیتا ہے، جیسے محبوب کا دیکھنا آدمی کو خوشی دیتا ہے، اسی طرح اس کا ذکر کرنا بھی بندے کو خوشی دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اسے بیان فرماتا ہے، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو بے شک اللہ کے ذکر ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا کہ ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن ذکر کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے کہ دل میں کوئی خوشی کی لہر نہیں اٹھتی، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو چین ملتا ہے۔ اسی لیے اولیاء کرام کا معمول یہی تھا کہ بے چینی اور بے قراری میں خدا کو یاد کرنا شروع کر دیتے تھے، قرار آ جاتا تھا، چین آ جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہی تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جب بھی کوئی ایسا عمل ایسا معاملہ پیش آتا جو گھبراہٹ والا ہوتا، جو گھبراہٹ پیدا کرنے والا ہوتا، تو نبی پاک علیہ السلام فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ نماز اللہ کا ذکر ہے، خدا سے مناجات ہے، اور نماز سے نبی پاک علیہ السلام کو چین ملتا تھا۔ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے کہ جس کی وجہ سے ذکر الہی دل کے چین کا سبب بن جاتا ہے۔ اور بلکہ احادیث طیبہ میں جو قلبی سکون کا عمل بتایا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہی بتایا ہے، چنانچہ اس کے باقاعدہ اوراد و وظائف ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم رب العرش العظیم، اور اس کے علاوہ اور ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اذکار ہیں کہ جنہیں بے چینی، بے قراری، گھبراہٹ، سٹریس، انزائٹی، اس کے علاج کے طور پر بیان کیا گیا کہ کسی کا دل کمزور ہے اور کسی کو گھبراہٹ ہوتی ہے یا پریشانیوں نے اس کو گھیرا ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ بے چین اور بے قرار رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو معمول بنا لے، اس ذکر کو اپنے دل میں اتار لے، دل کو سکون مل جائے گا، دل کو چین مل جائے گا۔ تو محبت الہی کی نشانی یہ ہے کہ بندے کے دل کو محبوب حقیقی کی یاد سے سکون ملنا شروع ہو جائے۔ ایک اور نشانی وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے قرب دلانے والے عمل سے محبت کرے اور ان اعمال کو تلاش کرے کہ جن اعمال سے خدا کا قرب ملے گا، کیونکہ ہر محب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس سے اپنے محبوب کا قرب نصیب ہو جائے، وہ اس کے قریب ہو جائے۔ تو جسے خدا سے محبت ہے وہ ان اعمال کی تلاش کرے گا کہ جن اعمال سے خدا کا قرب ملتا ہے، جن اعمال سے خدا کی محبت ملتی ہے وہ ایسے اعمال کو تلاش کرتا ہے۔ اور حدیث مبارک کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ دعا تعلیم فرمائی ہے، چنانچہ دعا ہے وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ۔ نبی پاک علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوالی ہوں، اور جو لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان کی محبت چاہتا ہوں، اور اے اللہ مجھے اس عمل کی محبت عطا کر دے جو عمل تیری محبت کے قریب کر دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا مبارک اپنے لیے بھی ہے اور ہماری تعلیم کے لیے بھی ہے کہ ہمیں اس کا طریقہ بتا دیا کہ خدا کی محبت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ اس عمل کی محبت طلب کرتا ہے کہ یا اللہ وہ عمل کرنا مجھے پسند ہو جائے، اس عمل سے مجھے محبت ہو جائے جو عمل مجھے تیرے قریب کرنے والا ہے، جو عمل مجھے تیری محبت کے قریب کرنے والا ہے۔ اب وہ کون سے عمل ہیں؟ بہت سارے وہ ہیں جو ہم بھی جانتے ہیں۔ نماز ہے، نماز وہ عمل ہے جو بندے کو خدا کے قریب کر دیتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز خدا سے مناجات کا نام ہے، نماز خدا سے باتیں کرنے کا نام ہے، نماز میں بندہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اب
اس عمل سے محبت، تو دعا کیا ہے کہ اے اللہ مجھے اس عمل کی بھی محبت عطا کر دے جو عمل مجھے تیری محبت کے قریب کرنے والا ہے۔ تو گویا یہ دوسرے الفاظ میں ویسے تو سارے ہی اعمال کے بارے میں ہو گئی کہ جو محبت کی طرف لے جانے والے ہیں، لیکن گویا ایک قسم کا بطور خاص اس میں نماز کی محبت کا سوال ہے کہ اے اللہ میرے دل میں نماز کی محبت پیدا کر دے، کہ نماز کی محبت خدا کے قریب لے جانے والی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، کہ بندہ جس چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، جس چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے بندے پہ فرض کی ہیں، جو خدا نے بندے پہ فرض کی ہیں، خدا کو وہ سب سے زیادہ محبوب ہیں کہ بندہ ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اس کے علاوہ جو فرائض دینیاں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے بندہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرائض کے بعد کیا ہے؟ فرمایا فَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، پھر بندہ نوافل کے ذریعے، نمازوں میں نفل نمازوں کے ذریعے، زکوٰۃ میں نفلی صدقات کے ذریعے، حج میں نفلی حج اور عمرے کے ذریعے، روزوں میں نفلی روزوں کے ذریعے، یعنی فرائض تو پورے کرتا ہے، اب اس کے بعد نفلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، حتیٰ احبہ، حتیٰ کہ میں اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا، میں اسے اپنا پیارا بنا لیتا، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا۔ تو اب بندہ تلاش کرے وہ چیزیں، یار وہ کون سا عمل ہے جو مجھے خدا کی محبت دے دے گا، جو مجھے خدا کی محبت کے قریب لے جائے گا، جو مجھے خدا کے قریب کر دے گا۔ محبت ہوگی خدا سے سچی اور غالب، تو پھر بندہ ان اعمال کو تلاش کرے گا۔ احادیث مبارکہ میں جو صحابہ کرام کے جو سوالات ملتے ہیں، صحابہ کرام سوالات کیا کرتے تھے؟ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ یہ ایسی ایک حدیث نہیں ہے، ایک سوال نہیں ہے، درجنوں احادیث طیبہ انہی الفاظ کے ساتھ ہیں کہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے، سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ کیوں پوچھتے تھے؟ اس لیے کہ سب سے افضل عمل سب سے زیادہ خدا کے قریب کرنے والا ہوتا ہے، تو اس لیے صحابہ کرام اس کے بارے میں پوچھتے تھے۔ یہ وہ ان کے محبت کے سوالات ہیں، یہ ان کے محبت والے سوالات تھے کہ جس کے بارے میں وہ سوالات کیا کرتے تھے۔ تو خدا کے قرب کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں، بلکہ قرآن پاک میں ایک بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے حبیب جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، اے حبیب جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، یعنی انہیں جواب دو کہ میں قریب ہوں۔ یہ صحابہ کرام کا سوال کیا تھا؟ صحابہ کرام اسی جذبہ محبت کی وجہ سے سوالات کرتے تھے کہ یا رسول اللہ خدا کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، لیکن ایک اس کے ساتھ قرب کا جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ کیسے ہوگا، اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کی کیا صورت بنے گی؟ تو صحابہ کرام کے دلوں سے یہ سوال اٹھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اے حبیب ان کو جواب دے تو میں ہوں قریب، اپنی شان کے لائق، خدا اپنی شان کے لائق بندوں کے قریب ہے۔ تو یہ قرب کے بارے میں سوال کرنا بر بنائے محبت ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک بڑی عظیم نشانی ہے کہ بندہ ان اعمال کی طلب اور تلاش کرتا ہے جو آدمی کو خدا کے قریب کرتے ہیں۔ پھر ایک اور بڑا اہم عمل جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے وہ ہے کہ جب محبت ہوتی ہے نا تو بندہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اس کا محبوب اس سے ناراض ہو جائے۔ یہ ایک بڑی واضح سی بات ہے
ایک اولاد جو اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتی ہو تو وہ کوشش کرتی ہے کہ یار ایسا کام نہ کرے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو جائیں۔ یہ ایک بڑی میں نے بہت یوں کہہ لیں کہ جینوئن مثال آپ کے سامنے میں نے دی ہے کہ تاکہ بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے کہ جب اولاد کو ماں باپ سے بڑا پیار ہو، اب اس کو کوئی بول بھی دے نا، جیسے کسی ماں باپ کو بچے کا سگریٹ پینا بڑا سخت ناپسند ہو، اب اگر کوئی ان سے کہہ بھی دے نا یار آؤ سگریٹ پیتے ہیں، وہ دے نہیں یار میرے امی ابو کو پسند نہیں ہے، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ اولاد کو جب محبت ہوتی ہے نا تو پھر وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی ناراضگی سے بچتا ہے۔ تو جب خدا سے محبت ہو، خدا سے محبت ہوگی تو پھر خدا کی ناراضگی سے بچیں گے، پھر کوشش کریں گے کہ وہ کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ تو اب جن کے دلوں میں محبت تھی ان کے واقعات بھی ایسے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ زلیخا نے آپ کو دعوت دی گناہ کی طرف، اور وہاں پر جو سارے کے سارے اس معاملے کی طرف بلانے والے یعنی کہ فیکٹرز، عناصر تھے، وہ موجود تھے، اسباب موجود تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے عمل کیا کیا؟ اس گناہ کے قریب نہیں گئے، کیونکہ پتہ ہے اس گناہ سے رب ناراض ہوتا ہے، خدا ناراض ہوتا ہے، محبوب حقیقی ناراض ہو جاتا ہے۔ اور بعد میں بھی جب اس معاملے کے بارے میں گفتگو ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ دیکھیے کہ آپ نے کتنے خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ جب ان خواتین نے کہا تمہیں جیل میں ڈال دیں گے، اگر تم نے ہماری خواہش پوری نہ کی، گناہ نہ کیا تو ہم تمہیں جیل میں ڈال دیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام نے الفاظ کہے رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے رب مجھے جیل اس کام سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ آپ گمان کر سکتے ہیں کہ ان الفاظ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اللہ کے نبیوں کی شان کیا کتنی بلند ہے۔ کہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک تو دھمکی دے رہی ہیں، ایک ہے گناہ کرو جس میں لذت ہے، دوسرا کہہ رہی ہیں کہ اگر نہیں کیا تو تمہیں جیل میں ڈال دیں گے، اور اتھارٹی بھی ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام آگے سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے مولا مجھے جیل زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ یہ ہے خدا سے محبت۔ اور اولیاء کرام اور بزرگان دین اور صحابہ کرام کی زندگی میں بھی ایسے واقعات ملیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کو مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہاں جو مسلمان کفار کے ظلم کا شکار تھے تو ان کو کسی طریقے سے یہ نکال لائیں، کیونکہ سرکار علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے آ چکے تھے اور ابھی بہت سارے مسلمان مکے میں تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو بھیجا، یہ مکے گئے۔ زمانے جاہلیت میں کسی عورت سے یہ محبت کرتے تھے، وہ عورت ان کو مل گئی، وہ عورت ان کو ملی، اور اس عورت نے خود کہا کہ آؤ گناہ کرتے ہیں۔ عورت نے آپ کو دعوت دی اور آپ نے پتہ کیا جواب دی؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرے دین کے اندر یہ حلال نہیں، یہ حرام ہے، میرے دین میں یہ حلال نہیں، یہ حرام ہے۔ اس نے کہا نکاح کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ میں نکاح بھی نہیں کروں گا جب تک نبی پاک علیہ السلام سے پوچھ نہیں لوں گا کہ کسی مشرکہ سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تو اب دیکھیں دو آپشن دیے، پہلا کہ گناہ کرو، اور زمانہ جاہلیت کے اندر محبت کا رشتہ تھا، لیکن جب خدا کی محبت ساری محبتوں پر غالب آ گئی تو کیا ہوا؟ کہا نہیں، میرا رب اس سے ناراض ہو جائے گا، میرا مولا اس سے ناراض ہو جائے گا۔ اور جب اس نے نکاح کی دعوت دی تو بھی یہ نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے یہ تو صحیح ہے، نہیں، فرمایا نہیں، پہلے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھوں گا۔ وہاں بھی شریعت کا حکم، خدا کا حکم، خدا کے رسول کا حکم مقدم رکھا، اور پھر جب پوچھا تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے بتا بھی دیا کہ کسی مشرکہ عورت سے کسی مسلمان مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی اس بارے میں نازل ہوئی۔ تو اب یہ کیا ہے کہ گناہ سے اس لیے رکتے ہیں کہ گناہ خدا سے دور کرنے والا ہے، یہ محبوب کو ناراض کرنے والا ہے۔ اور صحابہ کرام کے وہ سوالات بھی ملتے ہیں کہ جس میں وہ گناہ کے بارے میں پوچھتے تھے، جس میں وہ شر کے بارے میں پوچھتے تھے، جس میں وہ فتنے کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ شر سے بچیں، فتنے سے بچیں، گناہ سے بچیں، کیونکہ گناہ خدا سے دور کر دے گا۔
تو یہ ہے محبت، اور یہ ہے محبت کی چند ایک نشانیاں۔ مزید انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے، اور جو اس کی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ Allah